جی، نفاق عملی، نفاق اعتقادی۔ کوئی کسی کو جھوٹا کہہ دے یا منافق کہہ دے تو دل ڈوب جاتا ہے، جسم کپ کپاتا ہے، ایک خوف ذہن پہ چھاتا ہے۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے، غصے سے ذہن پھٹنے لگتا ہے۔ منافق جھوٹا کہنے والے کا منہ نوچنے کو جی کرتا ہے۔ مگر کیا کبھی سوچا ہم نے کہ کیا ہم منافق ہیں؟ اور منافقت کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا کسی میں ان میں سے ایک خصلت بھی ہو تو وہ منافق، معاہدہ کرے تو وہ بے وفائی کرے، جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے پورا نہ کرے، جھگڑے تو بد زبانی پہ اتر آئے، امانت میں خیانت کرے۔ تو کیا ہم ان اصولوں پہ پورے اترتے ہیں؟ نہیں۔ تو کیا ہم منافق نہیں؟ دشمنی، عداوت، بیزاری، نا اتفاقی، بد زبانی، ناچاکی، اختلاف، بغض، تعصب، نفرت، جھوٹی انا، کینہ، کدورت، دوگلاپن، دو رخی، ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ، دل میں کفر رکھنا، زبان سے قسمیں کھانا، اظہار ایمان کرنا، بظاہر مسلمان دل میں خلاف اسلام۔ حضور کے دور میں کافروں کے یہ وتیرے تھے۔ نافقہ، اپنے بل کے دو راستے رکھنے والا نافقہ، یعنی جنگلی چوہا، چلاک لومڑی، گوہ، جس کے بل، بھٹ اور گھر کے دو راستے ہوتے ہیں۔ شکاری نے تعقب کیا، ایک بل سے داخل ہوا، دوسرے سے نکل گیا۔ یہ دوست نما دشمن بھی منافق، بظاہر دوستی کا دم بھرنے والا، مگر حسد دل میں رکھنے دشمن سے ہاتھ ملانے والا، دینوی احکامات پہ دنیا کو ترجیح دینے والا، کمزور کے لیے سخت گیر، طاقتور کے لیے بزدل، احسان فراموش، اپنے محسن سے دغا اور جفا کرنے والا، دھوکے باز، گھمنڈی، مغرور، گمراہ دی، دنیاوی لذتوں میں غرق، آسائشات کے متمنی، اداکاری، فنکاری، مکاری، چال بازی، فریب و دجل سے، زبان آوری، چکنی چپڑی باتوں سے، منافرت، انتشار، فتنہ، اضطراب، شکوک، فساد، خوف و دہشت پھیلانے والے، اوپر سے کبھی کرخت کبھی نرم گو، بظاہر مضبوط اندر سے کھوکھلے، دیمک زدہ، دوسروں کے مال پہ ان کے بل پہ جینے والے، نہ جرم کا احساس، نہ شرمندگی، نہ ملامت، نہ ضمیر کے کچوکے، نہ احتساب و اعمال کی فکر، بے حسی، لاپرواہی، ہنسی مذاق، فن، ہلا گلا زندگی کا مقصد۔ ہم سب یہی کرتے ہیں، یہی کر رہے ہیں۔ کس مقام پہ ہیں، کہاں ہیں ہم، کیوں ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم، کس لیے آئے تھے، کیوں جی رہے ہیں ہم؟ بے شمار سوال ہیں، جواب نہیں ملتے، ہمارے اعمال کھوٹے، ہماری زبان بے قابو۔ زبان اور اعمال، ان دو لفظوں میں جنت بھی چھپی ہے، دوزخ بھی۔ قول و عمل میں تضاد، زبان و عمل میں ایک دوسرے کے مخالف۔ جب تک زندگی ہے، اصلاح اور پچھتاوے اور توبہ کا در کھلا ہے۔ مایوسی کفر ہے۔ کب مجرم فرشتہ صفت ہو جائے، کب فرشتہ صفت شیطان میں ڈھل جائے، وقت کا کچھ نہیں پتہ۔ کسی کو برا نہیں کہا جا سکتا، کوئی برا نہیں ہوتا۔ جو جب طلب ہدایت میں گڑ گڑائے، ہدایت پائے گا۔ اور پھر منافقت میں نفاق کی بھی دو اقسام ہیں، نفاق عملی، نفاق اعتقادی۔ نفاق عملی والے وہ ہیں کہ دل میں دنیا کی محبت اتنی کہ حب نبی، حب اسلام کی جگہ تک نہ رہے۔ وہ جن کے سینوں میں حسد، کینہ، بغض اور مال کی ہرس اتنی بڑھ جائے کہ توجہ اللہ اور مناجات کی جگہ نہ رہے۔ نفاق عملی والے وہ جو دنیاوی مشغولیات میں یوں غرق ہوں کہ آخرت کو بھول بیٹھیں۔ نفاق عملی والے وہ جو اسلام پہ رہیں تو رہیں، ترک کرنے پہ آئیں تو ترک کر دیں، پھر آئیں پھر ترک کر دیں۔
وہ کمزور دین مسلمان جن کے دلوں میں مفادات کے لیے رسالت محمدی کے شکوک و شبہات آتے جاتے رہیں۔ دلوں کے بھید کوئی نہیں جانتا، دلوں کے بھید کوئی نہیں جانتا، صرف ہم جانتے ہیں یا ہمارا رب جانتا ہے۔ جہاں نقصان کا اندیشہ ہوا مسلمان ظاہر کر دیا، جہاں کفر کا ساتھ سود مند لگا درون ذات ان سے مل گئے۔ عقیدے مومنانہ، عمل کافرانہ، اللہ اکبر، منافقت کے کتنے روپ ہیں، لیکن وہ رب ہے، رحیم و کریم ہے، اور نبی نے ہر لحظہ اپنی امت کی بخشش کی دعا کی۔ رب کی رحمت کے سبب نبی کی دعا کے طفیل نفاق عملی والا بخشا جائے گا، نفاق عملی والا بخشا جائے گا، شرط یہ کہ دنیا میں توبہ کر لے اور دوبارہ وہ عمل نہ دہرائے، لیکن بغیر توبہ کے مرا تو دوزخ مقدر۔ نفاق عملی گناہ کبیرہ کی مثل ہے، نفاق عملی گناہ کبیرہ کی مثل ہے۔ جہنم میں ہر گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی سزا پوری کرنے کے بعد نفاق عملی والا جنت میں جا بھی سکتا ہے، لیکن نفاق اعتقادی یہ وہ آدمی ہے جو دل سے اسلام میں داخل نہ ہو، دل میں کفر رکھے، ظاہر میں مسلمان ہو اور جو مسلمان ہوا ہی نہ ہو۔ ایسا نفاق اعتقادی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہوگا۔ منافقت عملی ہو یا اعتقادی، یہ منافقت فاسق و فاجر و عاصی کے صف میں لے جاتی ہے، بہت رسوا کرواتی ہے۔ کسی بھی انسان کا، ادارے کا، قوم کا، تنظیم کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ کسی بھی انسان کا، ادارے کا، قوم کا، تنظیم کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ مخلص لوگوں سے منافقت شروع کرتا ہے۔ منافق کی زندگی اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے، منافقین کی بدبو پورے ماحول کو پراگندہ کر دیتی ہے۔ صحبت کا ہمارے اعمال پر بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ شراب بیچنے والا اور شراب پینے والا دونوں گناہ گار ہیں، شراب بیچنے والا اور شراب پینے والا دونوں گناہ گار ہیں۔ پھول اور مشک و عطر بیچنے والے کے پاس سے خوشبو اٹھے گی، آپ خود گناہ نہ کریں، گناہ گار کا ساتھ دیں تو آپ بھی گناہ کے مرتکب۔ اپنی صحبت سے بدی کو نیکی میں بدل ڈالیں، یہ کوشش کر ڈالیں۔ یہ ناممکن ہو جائے تو صحبت بدلنا حکم اللہ ہے، حکم نبی ہے۔ منافق عملی ہو یا اعتقادی، بچنا بہتر ہے۔ حکم ربی ہے، فرمان قرآن ہے، جنت کی بشارت ہے، اللہ کی قربت ہے، قرآن کی ہدایت ہے، نبی کی سنت ہے، اور سچا مسلمان دل سے اسلام کا شیدائی اللہ، قرآن، نبی، جنت کی خوشبو، قربت کا ہی متمنی ہوتا ہے۔ کاش ہم سب اپنی اچھی صحبت کی بدولت ابدی زندگی میں پھر ایک ساتھ ہوں۔ ہاں، ہم پھر ایک ساتھ ہوں، انشاءاللہ پھر ایک ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ پھر ایک ساتھ ہوں گے۔ آمین 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 یقیناً بیبی صاحبہ نے تو یہ کہنا چاہیے، ایک نسلی نسل کے ذریعے ہم سب کو درس دے دیا۔ بے شک بے شک، جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت عمدہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق دے اور ہدایت پہ رکھے۔ جی سامعین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری